ناظرین، ڈرامہ سیریل کبھی میں کبھی تم کی لاسٹ میگا ایپیسوڈ آپ نے دیکھ تو لی ہے، اور ناظرین اس کی ہیپی اینڈنگ کو بہت بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں، لیکن ڈرامے کے لاسٹ ایپیسوڈ میں بہت بہت سارے جذباتی سین تھے جس نے کہ ناظرین کو اپنی گرپ میں لیا ہوا تھا۔ سب ویورز نے بہت شوق سے لاسٹ ایپیسوڈ کے ایک ایک سین کو دیکھا، جیسا کہ مصطفیٰ اپنے والدین کو اپنے گھر واپس لے آیا ہے، اور والدین کے پوچھنے پر کہ شرجینا کہاں ہے تو بہت ہی ایموشنل طریقے سے مصطفیٰ ان کو بتاتا ہے کہ کیسے آپ نے ساری زندگی مجھے دھتکارا، مجھے اگنور کیا، مجھے نگلیکٹ کیا، لیکن صرف ایک لڑکی تھی جس نے میری صلاحیتوں کو پہچانا، اور وہ تھی شرجینا۔ لیکن میں شرجینا کی قدر نہیں کر سکا، اس کی پرواہ نہیں کر سکا، میں تو پیسے کی دوڑ میں ہی لگ گیا تھا، جس کی وجہ سے میں نے اپنے بچے کو بھی کھو دیا، اور شرجینا بھی میری زندگی سے چلی گئی ہے۔ وہ مجھے اب بالکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی، مجھ سے ملنا نہیں چاہتی، اور نہ ہی میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ مصطفیٰ کے والدین بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، وہ شاکڈ رہ جاتے ہیں جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ مصطفیٰ کا بچہ بھی اس دنیا میں نہیں رہا، اور شرجینا بھی اس سے بدظن ہو کے اپنے گھر والدین کے پاس چلی گئی ہے۔ مصطفیٰ کے والدین اس سے وعدہ کرتے ہیں کہ وہ شرجینا کو ضرور منا کے لے آئیں گے، اور اس سے اپنے کیے کی معافی بھی مانگیں گے، کیونکہ انہوں نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی ہے، وہ بے گھر ہو گئے ہیں، اور رباب اور عدیل نے بھی ذلیل کر کے ان کو گھر سے نکال دیا ہے۔ ڈرامہ سیریل کبھی میں کبھی تم میں آپ نے دیکھا کہ مصطفیٰ کے والدین شرجینا کے گھر جاتے ہیں اور اس کے والدین سے بھی ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اب جو نقصان ہونا تھا اس کا ازالہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن ہم شرجینا سے معافی مانگتے ہیں کیونکہ ہمارے غلط رویے کی وجہ سے شرجینا کو اور مصطفیٰ کو بہت مصیبتیں اٹھانی پڑی ہیں، اور ہم بھی اس کی سزا بھگت رہے ہیں۔ ہمارے بیٹے نے اور بہو نے ہمیں گھر سے نکال دیا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کہ ہم نے شرجینا اور مصطفیٰ کو الزام لگنے پر گھر سے نکال دیا تھا۔ ہم نے یہ بھی نہ سوچا کہ ان کے سر پہ تو کوئی چھت ہی نہیں ہے۔ شرجینا ان کو معاف کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے دل میں اب آپ کے لیے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، لیکن مجھے اپنے ساتھ گھر جانے پر مجبور نہ کریں کیونکہ میں اس فیصلے میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ مصطفیٰ کے والدین بہت مایوس ہو کے گھر واپس آ جاتے ہیں، اور وہ مصطفیٰ کو بتاتے ہیں کہ شرجینا نے ہمارے ساتھ تو آنے سے انکار کر دیا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، آپ نے ڈرامے میں دیکھا کہ عدیل جو کہ اس وقت جیل میں بند ہے، وہ جیل میں بہت زیادہ سخت ماحول ہونے کی وجہ سے اور فیسلٹیز نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کو کوئی سجھائی نہیں دیتا کہ اب کیا کریں، اور وہ کسی بھی طریقے سے اپنے والد سے رابطہ کرتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ وہ بہت بڑی مصیبت میں ہے، کسی بھی طریقے سے اس کو چھڑوایا جائے، اس کی بیل کروائی جائے۔ افتخار صاحب تو عدیل کی ڈھٹائی پہ حیران ہو جاتے اور کہتے کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تم نے کس منہ سے مجھ سے رابطہ کیا ہے؟ تم بھول گئے ہو کہ تم نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ ہمارے سروں سے ہماری ہی چھت چھین کے تم نے ہمیں بے گھر کر دیا تھا، اب تم ہم سے مدد مانگتے ہو۔ افتخار صاحب تو غصے سے فون بند کر دیتے ہیں اور شگفتہ بیگم کو بتاتے ہیں کہ تمہارا بیٹا مدد مانگ رہا ہے۔ شگفتہ چونکہ ایک ماں ہے اور ماں کا دل موم ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے، وہ رونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا بیٹا مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، اس کی کچھ مدد کریں۔ مصطفیٰ اپنی والدہ کے آنسو دیکھ نہیں پاتا اور ان سے کہتا ہے کہ ہو جائے گی بھائی کی بیل، آپ فکر مت کریں۔ وہ ایک اچھا سا وکیل ہائر کرتا ہے اور عدیل کی بیل کروا دیتا ہے، جس پہ عدیل لاک اپ سے باہر آ جاتا ہے، اور وہ مصطفیٰ سے معافی مانگتا ہے اپنے تمام گزشتہ گناہوں کی، لیکن مصطفیٰ بھی صاف صاف بغیر کوئی لگی لپٹی رکھے اس کو بتا دیتا ہے کہ وہ صرف اپنی والدہ کی آنسوؤں کی وجہ سے مجبور ہو کے یہاں اپنے بھائی کی بیل کروانے آیا، ورنہ وہ کبھی بھی نہ آتا۔ وہ صاف صاف عدیل کو بتا دیتا ہے کہ والدین اب آپ کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتے، اور ہماری بھی زندگی میں آپ کی اب کوئی جگہ نہیں ہے۔ گھر آ کے مصطفیٰ اپنے والدین کو بتاتا ہے کہ وہ بھائی کی ضمانت کروا آیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے والد کو ایک اور سرپرائز دیتا ہے، ایک اور خوشخبری دیتا ہے۔ مصطفیٰ اپنے والد کے ہی گھر کو دوبارہ خرید کے اس کے پیپرز اپنے والد کے حوالے کر دیتا ہے کہ یہ گھر آپ سے اب کوئی نہیں چھین سکتا، اس کے صرف اور صرف آپ مالک ہیں، جس پہ افتخار صاحب اور شگفتہ تو خوشی سے کھل ہی اٹھتے ہیں۔ کبھی میں کبھی تم کے فینس بہت شدت سے انتظار کر رہے تھے کہ اب جلد از جلد مصطفیٰ کا کسی بھی طریقے سے شرجینا سے کانٹیکٹ ہو جائے، اور ناظرین انتظار کی گھڑیاں وہاں پہ ختم ہوتی ہیں جب مصطفیٰ شرجینا کو کال کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ وہ اس سے ملنا چاہتا ہے۔
مصطفیٰ اور شرجینہ ملتے ہیں اسی جگہ پہ جہاں پہ وہ پہلی دفعہ بارش کے سین میں ملے تھے اور ان دونوں نے بہت انجوائے کیا تھا۔ شرجینہ نے کہا کہ وہ پہلی دفعہ اس جگہ پہ کھل کے ہنسی تھی اور تم نے مجھے سکھایا تھا کہ زندگی کو کیسے انجوائے کرتے ہیں، کیا مجھے پہلے والا مصطفیٰ واپس نہیں مل سکتا؟ جس پہ مصطفیٰ مایوسی کی باتیں کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ زندگی کی دوڑ میں بہت آگے نکل گیا ہوں، اب میں ویسا مصطفیٰ نہیں بن سکتا۔ شرجینہ مصطفیٰ کی ان جلی کٹی باتوں سے پریشان ہو جاتی ہے اور اٹھ کے گھر واپس آ جاتی ہے۔ یہاں پہ ڈرامہ سیریل کبھی میں کبھی تم کے فینس پھر ایک دفعہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا، شرجینہ اور مصطفیٰ تو دونوں کمپرومائز کی طرف آ ہی نہیں رہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اگلے سین میں آپ نے دیکھا کہ مصطفیٰ کا دوست مصطفیٰ کو کال کر کے کہ شرجینہ بھابی کہہ رہی ہیں کہ فلیٹ سے تمام چیزیں اٹھانی ہیں، اس لیے پیک اپ کا پروگرام بناؤ۔ مصطفیٰ نہ چاہتے ہوئے بھی فلیٹ کا رخ کرتا ہے کہ اب تو اس کو وہاں سے چیزیں بھی اٹھانی ہیں اور گھر کو خالی کرنا ہے۔ جیسے ہی وہ فلیٹ پہنچتا ہے تو وہاں پہ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ گھر میں پہلے سے ہی کوئی موجود ہے۔ جب وہ کمرے میں جا کے دیکھتا ہے تو شرجینہ آلریڈی وہاں پہ موجود ہوتی ہے۔ وہ وہاں پہ سامان اٹھاتے ہوئے پہلے سے لکھے ہوئے خط کو پڑھ لیتی ہے جس میں مصطفیٰ نے اس سے اظہار محبت کیا ہوتا ہے اور کہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے سے اور شرجینہ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، لیکن شرجینہ ان باتوں کو سمجھ نہیں پاتی۔ شرجینہ سمجھتی ہے کہ میں ٹھیک نہیں ہوں اور میں صرف پیسے کی دوڑ میں لگا ہوا ہوں، جبکہ مجھے اپنے بچے کی اور اپنی بیوی کی بہت پرواہ ہے۔ شرجینہ بہت زیادہ روتی ہے اور مصطفیٰ کو کہتی ہے کہ یہ سب باتیں تم مجھ سے بھی تو کہہ سکتے تھے، میں اتنی ڈپریشن میں تھی، پریشانی میں تھی، لیکن تم نے مجھ سے کہنے کے بجائے یہ ساری باتیں خط میں لکھنے کو ترجیح دی۔ مصطفیٰ بھی اس کو کہتا ہے کہ تمہیں پتا تھا کہ میں سب کچھ تمہارے لیے اور بچے کے لیے کر رہا تھا، لیکن تم مجھے سمجھ نہ پائی، اس وجہ سے ہم میں دوریاں بڑھ گئیں۔ تو ناظرین، آپ نے ڈرامے میں دیکھا کہ مصطفیٰ اور شرجینہ اسی طرح اپنی غلط فہمیاں دور کرتے ہیں، بہت سارے گلے شکوے کرنے کے بعد ایک دوسرے کو حگ کرتے ہیں اچھا سا، اور پھر ان دونوں کی ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے اور وہ دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو۔ اللہ حافظ۔